ہمارے یہاں قانون پاس ہوا نا 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہیں ہوگی, اس میں میں نے بیان کیا, میں نے کہا اس قانون کو مسلمان نہیں مانے گا, کیونکہ خدا نے اجازت دی ہے لڑکی بالغ ہو تو اس کی شادی کر دو. تو یہ کہ پاگل ہے جو ایک باپ کو ایک اچھا رشتہ بیٹی کے لیے مل رہا ہے وہ اسمبلی میں حکومت سے پوچھے گا؟ کیا ان لوگوں کو فکر ہے ہماری بیٹیوں کی؟ باپ سے زیادہ کوئی فکر مند ہوتا ہے اپنی بچیوں کے لیے؟ ہر چیز میں حکومت باپ بنا دیا یار. ہر چیز, ہماری پرسنل لائف میں بھی حکومت گھس رہی ہے. طلاقیں کون دے رہی ہے آج کل؟ گورنمنٹ دے رہی ہے. بیوی آپ کی ہوگی, طلاق کون دے رہا ہے؟ جج دے رہا ہے اس کو. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سوسائٹی میں؟ خواتین خلا کے لیے چلی جائیں نا کورٹ میں, فوراً خلا کی ڈگری کورٹ پکڑا دیتی ہے. اب مفتی پریشان ہوتے ہیں یار یہ خلا ہوا ہی نہیں, کیونکہ شوہر کو طلاق کا حق قرآن میں کس کو دیا؟ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حق دیا ہے نا, جج کو تھوڑی حق دیا ہے. اب مفتی کا فتویٰ دارالعلوم کورنگی کا, جامعۃ الرشید کا, بنوری ٹاؤن کا یہ ہوتا ہے یہ عورت ابھی تک کسی شوہر کے نکاح میں باقی ہے. عورت کہہ رہی ہوتی ہے جب ریاست نے مجھے مان لیا کہ میں اس کے نکاح سے نکل گئی ہوں تو میں نکل گئی ہوں. ٹھیک ہے, ریاست آپ کو اس پہ پروٹوکول دے گی, لیکن خدا نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. خدا کہے گا یہ جج کی بیوی نہیں تھی, یہ گورنمنٹ کی بیوی نہیں تھی. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. میں نہیں کہہ رہا بیوی مالک ہوتی ہے, شخصی حقوق کا قائل ہے. ریاست کا کام ہے مینجمنٹ. ریاست کو باپ بننے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. میں ریاست کا تصور اسلام میں بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھو اسلام ریاست کے بارے میں جو آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہیں, ان میں بعض دفعہ کوئی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو ریاست ظلم کی ڈیفینیشن بیان نہیں کرے گی, وہ اللہ بیان کر چکا ہے. ریاست حیا اور بے حیائی کو ڈیفائن نہیں کرے گی, وہ اللہ پہلے بیان کر چکا ہے. ریاست حقوق کو بیان نہیں کرے گی, وہ اللہ پہلے بیان کر چکا ہے. ریاست کا کام یہ ہے کہ کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو کوئی تو جگہ ہو جہاں لوگ جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اپیل کر سکے, وہ بتا سکے, اس کے لیے قانون سازی کرتی ہے ریاست. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جہاں مینجمنٹ کی ضرورت ہے وہاں مینجمنٹ کا کام کرے گی ریاست. مثال کے طور پر ہر شخص کا حق ہے کہ وہ سفر کرے, پیدل بھی کر سکتا ہے, گاڑی میں بھی کر سکتا ہے. اب سارے گاڑیاں لے کے روڈ پہ آ جائیں تو ٹکرائیں گے نا آپس میں, تو کوئی ایک تو ایسی طاقت ہو جو ان کو آپس میں کیا کرے, مینج کرے. تو وہ طاقت یہ کرے گی جگہ جگہ کھمبوں پہ بتیاں لگا دے گی کہ جب لال بتی جلی ہوئی ہوگی تو اس نے رکنا ہے, گرین بتی پہ تم نے کیا کرنا ہے, چلنا ہے. اور اس قانون کو کا امپلیمنٹ کرے گی, جو نہیں چلے گا اس کو یہ سزا ملے گی, جو چلے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, جو دنیا میں جتنی سیکولر حکومتیں ہیں نا, ہم تو دیکھ کے بھی آئے ہیں, خدا کی قسم یہ انسانی حقوق کی آزادی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن انہوں نے خدا کی غلامی سے نکال کے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے, اور ایسا غلام بنایا ہے کہ ایسے ہم نہیں ہیں. آپ بتاؤ جو ملک آپ کی تنخواہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے رہا ہے, کس بیس پہ لے رہا ہے بھائی تو آدھی تنخواہ ٹیکس میں؟ کہہ رہے میں نے بوڑھوں کو کھلانا ہے. اب بوڑھے کو کھلانا ہے اس کی ذمہ داری تھوڑی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر میں 1 لاکھ روپے کما رہا ہوں, گورنمنٹ 50,000 لے کے فلاں بوڑھے پہ خرچ کر دیتی ہے. یہ اس بوڑھے کے ساتھ تو احسان ہو رہا ہے, میری حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لیکن ایسے خوشنما نعرے لیبل لگائے ہوئے کہہ رہے ہیں بوڑھوں کا بہت خیال ہے اس کنٹری میں. ابے اپنے جیب سے تھوڑی خیال کر رہی ہے. وہ معین اختر کا پروگرام جب سے سنا ابے تبے آ گیا زمان پہ, وہ ابے تبے سے بات کر رہے ہیں نا, وہ انور مخصوص سے. ہم کراچی میں کیا کریں, وہ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کمنٹ میں, صاحب آپ ابے تبے سے ممبر پہ بیٹھ کے بات نہ کیا کریں, آپ کو لوگ مفتی کہتے ہیں, آپ مفتی ہیں, ڈگری ہے آپ کے پاس مفتی کی, آپ پہ یہ زبان سوٹ نہیں کرتی. میں کہوں سوٹ گیا تیل لینے, ہمیں ہماری ذمہ داری ہے بات کو سمجھانا. کراچی کی عوام ابے تبے کے بغیر بات کو نہیں سمجھتی ہے. ایسی ڈگری کا میں نے کیا کرنا ہے کہ میں لیکچر جھاڑ کے چلا جاؤں اور آپ کی کھوپڑی میں بات نہ آئے. باپ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو, جب بچے کو سمجھائے گا, باپ ہے 22ویں گریڈ کا آفیسر, بچے کو سمجھا رہا ہے ایکچولی پڑھنا چاہیے, ایکچولی دیکھو یوں اٹھنا چاہیے, ایکچولی بچہ پھر بھی گٹکے کھا رہا ہے. تو ایک دن باپ کیا بولا, ابے تو انسان کا بچہ ہے گدھے کا بچہ ہے. اب بچہ کیا کہے گا, دیکھیے ڈیڈی یہ آپ کے منصب کے خلاف ہے, دیکھیے آپ 22ویں گریڈ کے ہیں, ایکچولی آپ 20ویں گریڈ کے ہیں, آپ پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. وہ کہے گا تو میری اولاد ہے, تجھے انسان کا بچہ بنانا میری ذمہ داری. تو میں نالج شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا. نالج آپ کو کتابوں میں بھی مل جائے گی, یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی. ہم تو موٹیویشن کے لیے آتے ہیں, چلانا ہے, ہم نے چلانا ہے, صحیح ہے نا.
تو چلانے کے لیے ابے تبے کے بغیر آج ہم نہیں سمجھے تھے تو آپ کہاں سے سمجھیں گے؟ ہمارے ابا نے بھی تو ہمیں اینٹروں سے مارا ہے, ڈنڈوں سے مارا ہے, تب تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہمیں. مجھے یاد ہے یہ جو ہم کیا کرتے تھے, ابا ہمیں محبت سے سمجھاتے تھے کہ دیکھو بیٹا اسکول جاؤ, پڑھو, یہ کرو, ٹائم ویسٹ نہ کرو. مجھے یاد ہے ہمارے گلی محلے کے لونڈے لپاڑے آتے تھے نا, وہ ٹائر نہیں ہوتا سائیکل کا, اب تو ویڈیو گیم آ گئے, بچوں نے ایکٹیویٹیز ہی چھوڑ دی ہیں. وہ سائیکل کا ٹائر لے کے ایک راڈ لی, اس کو آگے سے کرو کیا, وہ ٹائر یوں لے کے چلا رہے ہیں پوری گلی میں. وہ اس کا مزہ ہی الگ تھا یار. جب کتاب کھول کے بیٹھتے تو فزکس, کیمسٹری, میتھ وہ اتنا مشکل لگ رہا ہوتا تھا, جب باہر نکلو تو ٹائر لے کے اس میں مزہ ہی الگ ہے یار. اس کا مارم پیٹی کھیلتے تھے, اس کا اپنا مزہ آ رہا ہے, بھاگم دوڑی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کھیل. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو وہ تو ابھی تو ہے, لیکن یہ آدھی تنخواہیں ٹیکس میں لے کے آپ بوڑھے کو کھلا رہے ہو. ٹھیک ہے بوڑھے کو کھلانا اچھا ہے, اس کمبخت کو بولو نا یہ خود کھلائے اپنے باپ کو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ, تاکہ باپ اور بیٹے کے درمیان ریلیشن قائم ہو نا. قانون اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے کے اولڈ ہاؤس بنا کے بوڑھوں کو کھلائیں. اسلام اس کے برعکس ہے. اسلام کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, جس بوڑھے کا بچہ ہے نا اس بچے کی ذمہ داری ہے بوڑھے باپ کو سنبھالنا. ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے, اولاد کی ذمہ داری ہے. ریاست کا کام یہ ہے کہ جو اولاد اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی, ریاست ٹریس کر کے اس کو سزا دے گی. ریاست اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا, ریاست اس کی سیلری میں سے کاٹ کے پھر ابا کو کھلانا شروع کر دے گی, تاکہ پتا چلے کہ اس کی تنخواہ اس کے باپ کی جیب میں جا رہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ آپ جب گورے کو دیکھا کریں نا تو ہمارے چشمے کے ساتھ دیکھا کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا. آپ دیکھتے ہیں اپنے اینک کے ساتھ, اس میں سمجھ میں نہیں آتا, وہ ساری کہانی الٹی ہوتی ہے. مینجمنٹ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں یار اتنا بوڑھوں کا خیال اتنا. میں نے کہا یار بچہ کیوں نہیں اپنے باپ کا خیال کر رہا, ریاست کیوں کر رہی ہے؟ ریاست کیوں خیال کر رہی ہے؟ اگر ریاست خیال کرنا چھوڑ دینا بوڑھوں